بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس پریپ 6 کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا عنوان دیکھ کر آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ آج ہم ایک دفعہ پھر خوش خطی کی کتاب میں کام کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے خوش خطی کی کتاب کے تقریباً 14 صفحات مکمل کر لیے ہیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 16 سے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ دراصل صفحہ نمبر 14 تک ہم نے مفردات کی یعنی مفرد حروف کی مشق کی ہے۔ اب صفحہ نمبر 16 سے ہم آپ کو حروف جوڑنا سکھا رہے ہیں کہ حروف کو جوڑ کر کیسے لکھا جاتا ہے اور حروف کی جڑی ہوئی شکلیں کیسی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اقرا اردو خوش خطی صفحہ نمبر 16 ملاحظہ فرمائیں، شاباش۔ جی بیٹا، اقرا اردو خوش خطی صفحہ نمبر 16 اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا۔ صفحہ نمبر 16 پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا بیٹا کہ یہاں پر مرکب حروف دیے گئے ہیں، یعنی اب تک جو حروف آپ لکھتے رہے ہیں وہ مفرد ہوتے تھے، تنہا ہوتے تھے۔ حروف تہجی الف سے لے کر یہ تک آپ نے لکھنے کی خوب اچھی طرح مشق کر لی ہوگی، آپ حروف درست لکھنا سیکھ گئے ہوں گے اب تک۔ اب آپ کو حروف جوڑنا یہاں سے سکھایا جا رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے وضاحت کی۔ اچھا بیٹا، یاد رکھیے حرف جب آپس میں جڑتے ہیں تو ان کی اصل شکل کبھی کبھی برقرار رہتی ہے اور کبھی کبھی اصل شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو حرف جیسا ہو جب وہ دوسرے کے ساتھ جڑے تو اس کی اپنی اصلی شکل برقرار رہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہمیشہ شکل تبدیل ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حروف جڑنے کے بعد بھی اپنی اصلی حالت پر رہتے ہیں، جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے بیٹا، بے الف با میں دیکھیے، بے الف با دو حروف ہیں، بے اور الف، لیکن بے کو دیکھیے، بے کی شکل یہاں پر تبدیل ہو گئی ہے، ایک چھوٹے سے شوشے کی شکل میں بن گئی ہے۔ یہ جو آپ کو چھوٹا سا دندانہ نظر آ رہا ہے اس کو شوشہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بیٹا؟ شوشہ، اردو میں شوشہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دندانہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ بے کے بعد الف دیکھیے، الف اپنی اصلی حالت میں برقرار ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے بے بے بب، ٹھیک ہے، بے بے بب۔ اب یہاں دیکھیے بیٹا دو بے ہیں، لیکن پہلی بے اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے جبکہ دوسری بے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اچھا بیٹا، یہاں دونوں میں غور کریں کہ دونوں میں بے کی پہلی بے کی شکل آپ کو کیا نظر آ رہی ہے بیٹا؟ بالکل شوشے کی شکل کی نظر آ رہی ہے، یوں، ٹھیک ہے، چھوٹے سے شوشے کی شکل میں، ٹھیک ہے بیٹا۔ بے جیم بج آپ کو نظر آ رہا ہے بیٹا، بے جیم بج۔ اب یہاں دیکھیے یہاں بھی بے کی شکل تبدیل ہو گئی ہے جبکہ جیم اپنی اصلی حالت میں برقرار ہے۔ دراصل اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حروف جب آخر میں آتے ہیں، لفظ کے آخر میں آتے ہیں تو اکثر وہ اپنی اصلی شکل میں برقرار رہتے ہیں۔ جیسے یہاں آپ کو بے الف با میں الف نظر آ رہا ہے اپنی اصلی حالت میں کیونکہ وہ لفظ کے آخر میں ہے۔ اسی طرح بے بے بب دوسری بے اپنی اصلی شکل میں ہے۔ بے جیم بج دوسرا جیم، جیم اپنی اصلی حالت میں ہے کیونکہ وہ لفظ کے آخر میں آ رہا ہے۔ اچھا بیٹا، اگر آپ غور کریں تو یہاں پر دونوں جگہوں پر بے الگ ہے اور جیم کے ساتھ جو بے آئی ہے اس کی شکل مختلف ہے، یعنی آڑی شکل بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یوں کر کے نظر آ رہی ہے آپ کو بیٹا، ترچھی۔ دراصل ہم نے آپ کو اقرا اردو میں جو
قاعدہ پڑھایا ہے حروف کی مختلف شکلیں، اس میں قاعدہ نمبر 1 میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پڑھا تھا کہ بے کے خاندان نون اور یہ کے بعد اگر جیم کے خاندان کا کوئی حرف آ جائے یا میم اور ہے میں سے کوئی حرف آ جائے تو بے اپنی اصلی شکل نہیں بنائے گی، یعنی شوشے والی شکل نہیں بنائے گی، بلکہ کون سی شکل بنائے گی؟ آڑی شکل بنائے گی۔ اب یہاں دیکھیے بے کس کے ساتھ آیا ہے؟ جی ہاں، جیم کے خاندان کے پہلے حرف کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو بے اگر جیم کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو آڑی شکل بناتی ہے جیسے یہاں بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ میں ایک دفعہ آپ کو یہ حروف لکھ کر بتا رہا ہوں کیسے لکھنے ہیں۔ بہت آسان کام ہے بیٹا، آج آپ کو محض 3 لفظ لکھنے کو دیے گئے ہیں، آپ نے ان تینوں کی بس مشق کرنی ہے۔ میں یہاں آپ کو لکھ کر بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے بیٹا؟ دیکھیے گا۔ بے الف با۔ اچھا بیٹا، اب آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا فاصلے سے لکھیں گے۔ بے بے بب، نظر آ رہا ہے بیٹا آپ کو؟ ٹھیک ہے۔ اب تیسرا دیکھیے، ہم بے کی شکل بنائیں گے آڑی شکل، کیونکہ بے جیم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کے بعد ہم جیم بنائیں گے، تو جیم کا ہم ابتدائی سرا بنائیں گے، پھر اس کا گول پیٹ بڑی آہستگی سے آرام سے بنائیں گے، اس طرح۔ دیکھ رہے ہیں بیٹا؟ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا بیٹا، میں نے آپ کو جیم کے حوالے سے ایک بات سمجھائی تھی کہ جیم کا پیٹ کبھی بھی اس کے سرے سے آگے نہیں جانا چاہیے، تو آپ نے اس بات کا بھی خیال کرتے ہوئے لکھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ میں آپ کو ایک دفعہ اور لکھ کے دے دیتا ہوں تاکہ آپ خوب اچھی طرح سمجھ جائیں۔ بے الف با، نظر آ رہا ہے بیٹا آپ کو؟ اس کے بعد دیکھیے، بے بے بب اور بے جیم بج۔ دیکھ رہے ہیں بیٹا آپ؟ اچھا بیٹا، ایک اہم بات جو آپ کو سمجھانی ہے وہ سمجھ لیجئے بیٹا، وہ یہ ہے کہ بے بے بب، پہلی بے کا صرف ایک شوشہ بنے گا، 2 شوشے نہیں بنیں گے۔ کیا مطلب بیٹا؟ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ بہت سے لوگ لکھتے ہوئے یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ بے کے خاندان کے ساتھ جب اسی خاندان کے دوسرے حرف کو لکھتے ہیں تو وہ اس طرح لکھتے ہیں بے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اوپر دوسری بے یوں کر کے بنا دیتے ہیں۔ نظر آ رہا ہے؟ میں نے تھوڑا بڑا لکھا ہے تاکہ واضح ہو جائے، یہ دراصل غلط طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو صحیح لکھ کر بتا رہا ہوں، بڑا کر کے، تاکہ آپ خوب اچھی طرح سمجھ جائیں۔ یہ ہے صحیح طریقہ، نظر آ رہا ہے بیٹا آپ کو؟ اس طرح آپ نے بے بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے آپ۔ اسی طرز پر آپ نے آج صفحہ نمبر 16 مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ آج کا کام نوٹ کر لیجئے، اقرا اردو خوشخطی صفحہ نمبر 16 مکمل کریں، ٹھیک ہے بیٹا؟ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی تو یہ تمام کام چیک ہوگا، ہم دیکھیں گے کہ آپ نے یہ کام کس طرز پر کیا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔